ناظرین، بات اب جو ہے وہ لاشوں سے نکل کر تو بٹوے، اے ٹی ایم اور کاغذات تک پہنچ چکی ہے۔ عمر ایوب جو کہ تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں، مین سٹریم کے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس احتجاج میں موجود بھی تھے، کچھ دیر کے لیے نظر بھی آئے۔ انہوں نے اب لاشوں کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو ریسنٹ مطالبہ کیا ہے اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اہلکار جو ہیں وہ میرا بٹوا لے گئے ہیں، میرا اے ٹی ایم کارڈ لے گئے ہیں، میرا شناختی کارڈ لے گئے ہیں اور میرے کچھ ڈاکومنٹس لے گئے ہیں، تو خدارہ مجھے وہ واپس کر دیں۔ اور یہ بیان وہ میڈیا کے سامنے دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی 200، 300، 400، 20، 50 لاشیں گری ہیں، جہاں 2 دن 3 دن لاشیں مانگنے کا مطالبہ چلتا رہا، اب وہ مطالبہ اپنی بٹوے پہ آ گیا ہے، اب وہ اپنے اے ٹی ایم کارڈ پہ آ گیا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے کہ کس حد تک گھٹیا اور غلیظ پروپوگنڈا ان کا ناکام ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب آگے تحریک انصاف کے اندر ہونے کیا والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت جو ہے وہ فائنل کال دے گی اور دینی چاہیے اس کو۔ حکومت نے فائنل کال دے دی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ حکومت نے 10 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس 3 دنوں کے اندر جنہوں نے جھوٹا پروپوگنڈا کیا ان کی نہ صرف نشاندہی کرے گی بلکہ ان کو اٹھائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرچے بھی ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک کا تو پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ وہ گرفتار ہیں یا کس نے اٹھایا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں دیا گیا تھا۔ شاکر اوان جو لاہور کے ہمارے کولیگ ہیں، صحافی ہیں، اور ایک مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا اور بعد میں ان کی گرفتاری منشیات میں ڈالی گئی تھی۔ لیکن اس بار وہ جو چترال میں بیٹھا ہوا ایک غلیظ آدمی ہے جس نے اس پورے ملک میں فساد برپا کیا، جس نے اے آئی جنریٹڈ فوٹوز لگائیں اور کہا کہ 10 لاکھ لوگ پہنچ گئے اور ملینز ویو لیے اور لاکھوں ڈالر کمائے، اس شخص کے خلاف اور بہت سے اسلام آباد کے صحافیوں کے خلاف، صحافی کہہ لیں، یوٹیوبر کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں آپ کو یہ رپورٹ دے رہا ہوں کہ 10 کے قریب، 9 سے 10 کے قریب ایسے جھوٹے پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جس کے اندر زیادہ تر تعداد اسلام آباد کے یوٹیوبرز کی ہے، جنہوں نے اس سارے 3 دن کے واقعات کے اندر گھٹیا اور غلیظ قسم کی مہم چلائی۔ اب ہوگا ان کے گرد شکنجا ٹائٹ۔ اور وہ جو 10 رکنی کمیٹی ہے اس کے اندر آئی ایس آئی بھی ہے، اس کے اندر ایم آئی بھی ہے، آئی بی بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے۔ سب کو اٹھایا جائے گا جو اس سارے دائرہ کار میں آئے گا کہ جس نے جھوٹا پروپوگنڈا کیا، اے آئی جنریٹڈ تصویریں لگا کے جس کے اندر فلسطین کا خون ڈال کے، لبنان کا خون ڈال کے یا کہیں کا بھی خون ڈال کے وہ وائرل کی گئی، ان کے لیے اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت حکومت، میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ حکومت نے سینئر صحافیوں سمیت صحافتی تنظیموں سے رابطہ کیا ہے اور ان کے اعتماد کے ساتھ اب یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی جس کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس میں اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ فیک نیوزز ہیں۔ اگر ہم اس فیک نیوز کے خلاف باقاعدہ فیک نیوز کے ہی پرچے کے اندر ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ نے پھر آگے واویلا نہیں مچانا ہے کہ صحافت کمپرومائز ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کی صحافتی تنظیمیں اور سینئر صحافیوں کے ایک پورا وفد، اس نے اس چیز کی ایشورٹی دی ہے کہ اگر آپ رائٹلی جو مدعا ہے فیک نیوز کا، جو چیزیں پرووڈ ہیں کہ فیک نیوز ہے، اس پہ اگر کسی شخص کو اٹھاتے ہیں، وہ یوٹیوبر ہے، وہ صحافی ہے، تو ہم اس کے اوپر شور نہیں مچائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے شور اس لیے مچایا کہ آپ نے لوگوں پہ منشیات ڈالی، ہم نے شور اس لیے مچایا کہ آپ نے وداؤٹ اینی ایویڈنس لوگوں کو یہاں سے لاہور سے اٹھایا اور اس کے اوپر کیونکہ آپ نے کوئی کارروائی بھی نہیں کی، وہ 4 دن بعد گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے دوست ہیں شاکر اوان، آپ کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا تو آپ نے پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ اس پہ نہیں کاٹا کیونکہ نہیں بنتا تھا۔ تو اب لیکن یہ کہ حکومت نے صحافیوں کو کہا ہے کہ بھائی ہم ایکشن لینے لگے ہیں جنہوں نے بھی فیک نیوز پھیلائی تھی، اور ہم سخت ایکشن لیں گے اور پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھر اس کے اوپر پوری کارروائی ہوگی، پھر آپ لوگوں نے پیچھے نہیں آنا۔ تو آپ کو میں اندر کی خبر یہ بتا رہا ہوں کہ صحافی جو تنظیمیں ہیں اور جو صحافی چند بڑے صحافی ہیں جو بڑا بولتے ہیں، انہوں نے یہ کلیئرٹی دی ہے کہ اگر فیک نیوز پہ کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آخری بات پہ کہ تحریک انصاف کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اندر سے آپ نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ عہدوں سے استعفیٰ دے رہے تھے، جیسا سلمان اکرم راجہ تھے،
اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سے 4 مین سٹریم کے تحریک انصاف کے رہنما بہت جلد پارٹی سے ہی استعفیٰ دینے لگے ہیں، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی قومی اسمبلی کی نشستوں کو بھی تیاگ دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ بھائی ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ہم نے اس پارٹی کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ حالات یہاں تک آ چکے ہیں، اور اس کے اندر کوئی آپ کو ایم پی اے یا کونسلر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ممبر نیشنل اسمبلی اس کے اندر شامل ہوں گے، ایوان کے لوگ اس میں شامل ہوں گے جو کہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ 4 لوگوں کی رپورٹ آ چکی ہے جنہوں نے اس چیز کا اعادہ کر لیا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف سے استعفیٰ دینا ہے۔ ریزن بشرا بی بی کی بدتہذیبی اور بدتمیزی ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب آج بھی خاموش ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی بلیک میل ہو رہے ہیں بشرا بی بی کے ہاتھوں، نہ جانے کس طرح کی ویڈیوز، نہ جانے کس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسی تصاویر لگتا یوں ہے کہ بشرا بی بی کے پاس موجود ہے عمران خان کی، کہ عمران خان کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے بشرا بی بی نے لوگوں کو وہاں پر شیل پڑوائے، لاٹھیاں پڑوائیں، ربڑ بلٹس پڑوائیں، اور پھر خود بھاگ گئی۔ اور عمران خان جب کہ کہتا ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا، پارٹی کو کہتا ڈی چوک نہیں جانا، لیکن پارٹی کے لوگوں کو زبردستی بشرا بی بی وہاں لے کے گئی، لیکن عمران خان کچھ نہیں کر پا رہا۔ عمران خان بشرا کے خلاف بیان نہیں دے پا رہا، عمران خان بشرا کو سائڈ لائن نہیں کر پا رہا۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے ان لوگوں کو جنہوں نے مشکل وقت میں، ٹھیک ہے غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن مشکل وقت میں بھی جن رہنماؤں نے سنبھالا ان کو گالیاں نکال رہی ہے، ان وکیلوں کو گالیاں نکال رہی ہے، ان کو بد تہذیبی ان کے ساتھ کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، لیکن عمران خان کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کی بہت سی چیزیں بشرا بی بی کے پاس موجود ہیں، اور عمران خان بھی بیچارہ باقی پارٹی کی طرح بشرا بی بی سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ 4 لوگ کنفرم ہیں، ہمیں نام میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں پھر جو ہے وہ قبل از وقت ہو جاتی ہیں۔ تو 4 لوگوں کا ہمیں بتایا گیا سورسز سے کہ 4 لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں سے 2 لوگوں نے عمران خان سے رابطہ بھی کیا ہے ملاقات کے تھرو یا جس طرح بھی کیا ہے کہ ہم یہ جا رہے ہیں، اور عمران خان نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی جب انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ پھر بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تو عمران خان نے وہاں پر خاموشی اختیار کر لی۔ اتنا بے بس اور لاچار عمران خان بشرا بی بی کے ہاتھوں کیوں ہے، اس گتھی کو بھی سلجھانے کی کوشش کریں گے جلد۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔